وارث عذاب بلند کر صلوات پڑھیں۔ خوشنودی جناب سیدہ کونین بلند کر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن، ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام سجاد عليه السلام: أوتينا ستا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والمحبة في قلوب المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت بڑا دن ہے جو کہ آنے والا ہے اور بہت بڑی غم کی شب ہے، کسی بھی طرح شب عاشور سے کم نہیں ہے، جو کہ بالکل کچھ ہی دیر کے بعد ہم سب کو ملے گی انشاءاللہ۔ خدا ہمیں ان دنوں سے ان کی حرمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور ان ہستیوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نورانی پیکروں کو لباس بشری میں دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، تو خدا ہمارے ذرفوں کو اتنا بلند اور پاکیزہ کر دے کہ ہم ان سے ہدایت کو لے سکیں۔ تو بہت بڑی ہستی کا ذکر ہے اور جناب سیدہ کو فرصہ دینا ہے ان کے بیٹے سجاد، تو اس لیے آپ تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کے اور ایک جاگتی بھی صلوات پڑھیں۔ خاص طور پہ بچیاں تو ٹیک لگاتی ہوئی مجھے بالکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ آگے ادھر بیٹھیں، آگے عزاداری آپ نے سنبھالنی ہے، جتنا ہم کام کر سکتے تھے کیا ہے، جتنی خدا ہمت دے گا کریں گے، لیکن اب عزاداری آپ لوگوں کے حوالے، آپ ہی اس طرح سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اپنی بیداری کے لیے صلوات پڑھیں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آپ کا آنا اور بانیان کا مجلس کروانا، میرا پڑھنا، ہم سب کا جو ہے کوشش ہماری ہے اپنی جگہ پہ جتنی بھی یہ بی بی قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائیں، بی بی کی رضا کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو مومنات آج علی کا ذکر ہے، علی کے علی بیٹے کا ذکر ہے، اس ہستی کا ذکر ہے کہ جو ہم تو 1400 سال سے آنسو بہا رہے ہیں سن کے، اس عزادار حسین کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، جو کربلا کا گواہ امام ہے، اس ہستی کا تذکرہ ہے، اس امام کا تذکرہ ہے کہ جو جگہ جگہ پر نہضت حسین کی، اپنے بابا کی نہضت کا مقصد بتاتا رہا،
سید سجاد نے اگر یہ کوششیں نہ کی ہوتی آج ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ جو فرش عزا جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، جس پہ فرشتے ہمارا گھیراؤ کرتے ہیں، جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، جب آتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات ختم ہوتی ہیں، ہماری آخرت کی نجات کا باعث یہ فرش عزا ہے، ہمارے عقیدوں ہمارے اعمال کے تحفظ کا ضامن یہ فرش عزا ہے، یہ مولا سجاد کے صدقے سے ملا۔ یہ جو کوفہ بازار کی راہوں میں مولا خطبے دیتے رہے ہیں اور اتنی اذیتوں کے باوجود ان کا جو مقصد امامت، جو کام امامت کا ان کے حصے میں آیا تھا، جو امام کے حصے جو کام آیا تھا، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ذرہ برابر اس میں کمی نہیں تھی، کیونکہ جو 12 کے 12 امام دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کے ذمے ایک الگ کام تھا جو ان کے زمانے کے حساب سے تھا، جو انہوں نے کرنا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر امام ایک الہی ٹارگٹ لے کے آیا، یعنی کسی امام کو شہید ہونا ہے، اس نے وہ والا صبر کیا، قربانیاں دی۔ کسی امام نے صلح کی صورت میں اسلام کو بچانا ہے، صلح کی صورت میں قیامت تک کے لیے شیعوں کا تحفظ کرنا ہے، اس نے صلح جیسا قدم اٹھایا۔ جس نے جنگوں میں جانا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں سے ہی جنگ کرنی ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے بہت مشکل ہے، کافر سے لڑنا آسان ہے جو صریحاً خدا کا انکار کر رہے، رسول پہ بھی ایمان نہیں ہے، اور یہ جو اندر چھپے ہوئے منافق ہیں ان سے جنگ کرنا صرف علی کا کام ہے۔ ہر کسی نے اپنے حصے کا کام کیا، تبھی تو آج یہ اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے۔ کسی نے اپنے زمانے میں آ کے شیعت کو بچانا ہے، شیعوں کی جانوں کو۔ جب امام سجاد علیہ السلام مدینہ میں آئے ہیں تو کتنے شیعہ تھے؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، 5 تھے کہ 6 تھے کہ 4 تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں اتنے ہی تھے شیعہ۔ اور آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جو شیعوں سے خالی ہے؟ یہ اس وقت امام نے کس تدبیر کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پہ کام کیا کہ جو الہی ٹارگٹ مجھے ملا ہے میں نے کس طرح سے اس کو اچیو کرنا ہے۔ کیونکہ جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو کیا آ کے سکون ہو گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں نا تاریخ کا۔ سخت ترین دور کا سامنا تھا، امام کی مسلسل جاسوسی ہوتی تھی، امام سجاد علیہ السلام کے گھر کے اندر جو کنیزے اور غلام تھے وہ بھی جاسوس ہوتے تھے حکومت کے، جو گھر کے اندر کے معاملات پہ نظر رکھتے تھے۔ تو اب ایسے حالات میں کہ امام علیہ السلام کس طرح سے شیعوں کو بچائیں جو 4-5 رہ گئے ہیں، ان کو کیسے بچائیں؟ اور وہ علم، وہ حقیقی اسلام، وہ حقیقی علم جو رسول اللہ اس دنیا میں لے کے آئے تھے، وہ 3 حکومتیں جو گزری، دلوں میں دماغوں سے فارغ تھے لوگوں کے دماغ اس علم سے کہ حقیقی اسلام ہے کون سا، حقیقی نماز کون سی ہے جو ہم نے پڑھی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، حقیقی احکام کیا ہے اسلام کے۔ اب یہ شیعہ بھی نہیں ہے موجود، بہت کم ہے، جو لوگ ہیں وہ ایک عجیب قسم کے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جب اتنی حکومتیں گزری ہیں جو نور ولایت خالی تھے ان کے دل، تو اب تک لوگوں کی کیسی تربیت ہو چکی ہے، اور حالات بھی بڑے سخت ہیں، حالات اتنے سخت ہیں کہ جو کوئی بھی اب امام جب مدینہ میں آئے، جو کوئی علی کا نام بھی لیتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو انتہائی مشکلات کے اس دور میں اگر کوئی چاہنے والے چند بچ بھی گئے تھے تو ان کے لیے مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ ان حالات میں امام نے اپنے کام کو کیسے آگے بڑھایا ہے؟ ابھی اس چیز پہ وقت بہت چاہیے، میں کوشش کرتی ہوں کچھ خلاصہ میں اس کا بتا دوں۔ تو امام علیہ السلام نے اب دیکھیں اتنے سخت حالات ہیں، اور آج کا مومن بڑے آسانی سے ہم مسئلے اور اعتراضات اٹھا لیتے ہیں اور 2 تولے کی زبان ہلا کے لو جی اپنے ہی اٹھ کے اپنی عزاداری کے وقار کو ختم کرنے کے اپنے ہی سب سے زیادہ دشمن ہوئے پڑے ہیں۔ لو جی یہ ہم کیا تعزیہ نکالتے ہیں، کوئی مولا سجاد تعزیہ نکالا تھا، کوئی مولا سجاد نے سمجھنا نکالا تھا، یہ صرف ان لوگوں کو بس یہ مقصد ہے کہ معصوم ذہنوں کے ساتھ کھیلیں اور ان کے ذہنوں سے عزاداری کے تقدس کو نکال لیں۔ تو بھئی ایسے حالات ہو کون سلجھنا نکالے گا، ایسے حالات ہو کون تعزیہ اٹھائے گا؟ جو ان کو حالات ملے تھے انہوں نے اس عزاداری کو بچایا ہے، اب ہم نے اس کو بپا کیسے کرنا ہے
کہ یہ اس کی شکل و صورت کا تقدس باقی رہے اور یہ قیامت تک جاری رہے، یہ ہماری محنت ہے۔ امام ان حالات میں کیسے زلزلہ نکالتے؟ اتنے سخت حالات ہیں کہ کوئی کسی کا نام حسن ہے، حسین ہے، کسی بچی کا نام فاطمہ ہے، وہ تو اس خاندان کو ختم کر دیتے تھے، اتنے سخت حالات۔ تو مولا نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مولا نے اب یہ عقیدوں کو آگے پہنچانا ہے، ولایت کے نور کو آگے پہنچانا ہے، حقیقی اسلام دنیا کو بتانا ہے۔ پہلے تو ان کو جو غلط اسلام ان کے عمل میں آ چکا ہے اس کو نکالنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ بس بہت مختصر، کیونکہ میں نے کہا مولا کے دل چاہتے فضائل بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو اب مولا غلام اور کنیزیں بہت زیادہ خریدا کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو فقہی احکام سکھاتے تھے، پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور امام علیہ السلام جو ہے اس طرح سے جب وہ کنیزیں دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں، اپنے علاقوں میں جاتی تھی، وہ اس دین کی وہ غلام اور وہ کنیزیں تبلیغ کرتے تھے کہ یہ ہم مولا کے در سے سیکھ کے آئے ہیں، یہ اصل اسلام۔ تو تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ 4-5 شیعہ ہیں جب امام سجاد علیہ السلام ہے، 4-5 شیعہ کسی روایت میں آپ کو تاریخ کی کتاب میں مل جائے گا، 10 ہوں گے، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ پھر جب امام باقر علیہ السلام کا دور آتا ہے تو جب وہ درس دینا مسجد نبوی میں درس دینا شروع کرتے ہیں تو سینکڑوں شاگرد کہاں سے آئے؟ یہ وہی غلام جنہوں نے جا کی شیعت کو پھیلایا، یہ وہی کنیزیں نے امام کے گھر سے سیکھ کے جا کے دوسروں کو سمجھایا، تو پھر یہ شاگرد ملے۔ تو یہ ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا۔ اور یہ کیا ہم امام سجاد کی عظمت کے لیے میں اور آپ کہاں سے الفاظ لا سکتے ہیں کہ جن کی قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ خدا وہ ہے کہ اس کی تسبیح جو ہے زمین و آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ یہ زمین و آسمان اس کی تسبیح کریں، شجر اس خدا کی تسبیح بے شک کریں، قرآن گواہ ہے، حجر اس کی تسبیح کریں، زمین میں ریت کے صحرا میں ریت کے ذرات اس کی تسبیح کریں، لیکن پوری کائنات کی تسبیح جو ہے وہ سید سجاد کی تسبیح کے تابع ہے۔ اس لیے کہ خود میں نے یہ واقعہ دمت الثاقبہ میں موجود ہے کہ اس میں راوی جو ہے سعید مسیب میں کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ امام کے ساتھ گیا، امام حج کے لیے جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ امام نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جو کچھ آپ پڑھتے تھے، جو سجدے میں پڑھتے تھے، جو رکوع میں پڑھتے تھے، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اطراف میں جتنے بھی شجر تھے، جتنے بھی حجر تھے، جتنے بھی ذرات تھے، وہ سب امام سجاد کے پیچھے ان کی تسبیح بھی جاری تھی، وہ بھی ساتھ تسبیح کر رہے تھے۔ اور نماز میں جو عالم تھا امام علیہ السلام کا کہ ان کے دادا کا بھی یہی عالم کہ جب مولا کائنات کے ایک مرتبہ پاؤں میں تیر لگا تو سب نے یہ کہا کہ علی عبادت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں جب نماز میں تو اس وقت یہ تیر کھینچا جائے، مگر اس میں اذیت بہت تھی۔ تو اسی طرح سے کیا گیا، تاریخ میں دیکھا کہ علی کو پتہ بھی نہ چلا، اور یہ علی کا علی ہوتا کہ جب سجدے میں تھے گھر میں آگ لگ گئی، جب گھر میں آگ لگی امام عبادت میں اسی طرح مشغول رہے۔ ہم جب نماز کے لیے ارادہ کرتے ہیں نا، ہماری نماز سے زیادہ مشغولیت باہر ہو جاتی ہے، وہ چیزیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں جو پہلے یاد نہیں ہوتی، یعنی ہماری عبادتیں بھی اس مقام پہ کھڑی ہیں، لیکن امام جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، امام کی ساری مشغولیت ہی اسی طرف ہوتی ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو جب نماز سے تسلی سے سجدے اپنے تعبیر کیے، جب نماز سے فارغ ہوئے، اور یہ جو واقعہ آج میں اس بات آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں، اہل سنت سے بھی لکھا ہے، یہ تو تاریخ ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے۔ تاریخ آپ کسی بھی مسلک کے مسلمان کی اٹھا کے دیکھ لیے، آپ کو یہ ایسے ہی ملے گا کہ امام اس قدر مشغول انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے گھر میں۔ تو جب فارغ ہوئے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کو پتہ بھی نہ چلا، اتنی آگ پھیل گئی اور آپ مشغول عبادت رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
تو امام نے بہت مختصر جواب دیا اور قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دیا. امام نے فرمایا پوچھا مولا آپ کو کس چیز نے مشغول رکھا, کس خوف میں تھے آپ؟ مولا نے فرمایا کہ اس آگ کا مجھے کیا خوف ہوتا, مجھے آخرت کی آگ نے اس آگ سے بے خبر کر دیا, مجھے آخرت کی آگ نے آگ سے بے خبر کر دیا. اب اٹھنے والے اپنی کم معرفت ہونے کی وجہ سے, اپنی جاہلیت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ تو پتہ نہیں بہت بڑھا دیتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ کبھی اژدہا آ کے کاٹ رہا ہے تو خبر نہیں ہے, کبھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو خبر نہیں ہے, کبھی بچہ کنویں میں گر جاتا ہے لیکن امام اپنی عبادت کو جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رک کے بہت سوچیے, تھوڑا موازنہ کیجیے کہ ہماری عبادتیں کہاں کھڑی ہیں اور امام اس طرح کی عبادت انجام دے رہے ہیں. وہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے, جس کے آگے آپ نے حاضر ہونا ہے اس کی موجودگی کا آپ کو کیسے احساس ہونا چاہیے. تو یہ اب اٹھ کے اعتراض کرنا بہت آسان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پھر بھی عبادت میں مشغول رہے, کیونکہ خود ان میں وہ کیفیت کبھی آتی نہیں ہے نا, خود وہ کبھی اس منزل پر پہنچے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ناممکن ہے. دوسرا وہ اس لیے ناممکن سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر تطبیق کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے, وہ باطناً نورانی تھے, ظاہراً لباس بشری میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی نورانی مخلوق کو ہماری ہدایت کے لیے لباس بشری میں بھیجا. تو اب اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے. تو بھائی ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے, قرآن اٹھا کے دیکھ لو کیا ہوا تھا جب جناب یوسف کو دیکھا تھا, خواتین نے جب دیکھا تھا تو سورہ یوسف میں جا کے پڑھ لیں کہ وہ حضرت یوسف کے حسن میں اس طرح سے مشغول ہو گئی کہ انہوں نے بجائے بال کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی یوسف کو دیکھ کے. تو یہ ہستیاں جب عبادت میں ہوتی ہیں یہ خالق یوسف کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جو یوسف کو دیکھ کے یہ حالت ہو سکتی ہے تو خالق یوسف کی طرف جو متوجہ ہوگا, جو اس کے جمال کو دیکھے گا, اسے کیا خبر. تو یہ ہے خدا کے حقیقی نمائندے کہ جن کا تعارف جو ہے قرآن کروا رہا ہے, جو توحید کا تعارف کروانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اسی لیے تو جناب سید سجاد کا جو القابات ہیں ان پہ غور کریں. وہ لقب کسی دنیا میں کسی نے نہیں دیے, وہ لقب خدا نے دیے ہیں. کیونکہ جب سید سجاد نے ایسا سجدہ کیا تو ہاتفی غیبی سے آواز آئی انتا سید الساجدین, اس کو سب نے سنا. جب عبادت اس منزل پہ کی تو ہاتفی غیبی سے آواز آئی انتا زین العابدین. تو یہ جو زین العابدین ہیں, یہ جو سید الساجدین ہیں, یہ دنیا میں ملنے والی لقب نہیں ہے. اور فرزندان رسول میں سے ایک خاص خصوصیت آپ کو ایسی حاصل ہے کہ اس خصوصیت پر رسول خدا آخرت میں فخر کریں. جب یوم قیامت ہوگا, مسلک اہل سنت کی بھی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو ندا آئے گی کہ اس وقت اذا کانا یوم القیامت ینادی مناد این زین العابدین, کہ جب یوم قیامت ہوگا تو ندا آئے گی کہاں ہے عبادتوں کی زینت, کہاں ہے زین العابدین. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ندا آئے گی تو میں دیکھتا ہوں گا, مجھے نظر آئے گا کہ میرا فرزند علی بن حسین صفوں کو چیرتا ہوا روز محشر سامنے آئے گا اور اس کا استقبال کیا جائے گا. تو مومنان یہ ہے زین العابدین, عبادتوں کی زینت. ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہیں ان کی عبادت دوسروں کے مقابلے میں ان کی عبادتوں کی زینت ہے, نہیں. انتا زین العابدین کہ آپ کی عبادتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, آپ کا وجود مقدس جو ہے وہ عبادتوں کی زینت ہے. آپ سید الساجدین ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کا سجدہ دوسروں کے سجدوں کا سردار ہے, نہیں, بلکہ آپ کا پیکر مقدس جو ہے وہ اتنا مقدس ہے کہ وہ سجدوں کا سردار ہے. توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ وہ سجدوں, یعنی یہ امام علیہ السلام کی عبادت جب ہم دیکھتے ہیں
تو امام علیہ السلام کو جب کیونکہ امام اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ بنت علی، بہار الانوار میں روایت ہے کہ بنت علی جو ہیں انہوں نے جناب جابر سے کہا کہ جابر ہمارے پاس ایک ہی حسین کی نشانی سید سجاد ہے، اور یہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت کر کے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل ان کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے اور حالت غیر ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر لیں۔ اتنی عبادت، اتنے طویل سجدے، اس کے باوجود امام علیہ السلام فرماتے تھے جب جناب جابر نے کہا نا کہ یبنا رسول اللہ ذرا عبادت کو کم کیجیے، آپ جنت کے وارث ہیں، محشر آپ کا، آخرت کے آپ مالک ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو امام کا جواب سنی، امام نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں جو تصرفات دیے ہیں، خدا نے ہمیں جو مقام دیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر میں اتنی عبادت کروں کہ میرا جسم سڑ جائے، میرا ایک عضو سوکھ جائے عبادت کر کے، تو پھر بھی میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے امام علیہ السلام کی عبادت۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کی عبادت، کتنی عبادتیں انہوں نے کی، اور پھر امام فرماتے تھے جب ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بابا اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ساری رات سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دل میں روزے رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر کی کنیزیں گواہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی علی بن حسین کے لیے نہ رات کو بستر بچھایا نہ دن کو کھانا تیار کیا۔ امام رات کو عبادت میں رہتے تھے، دن کو روزے سے رہتے تھے۔ اور آج اس مقام پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے نا ان کا ذکر سن کے، بس ہم اس لیے سنیں کہ مولا بڑی عبادتیں کرتے تھے، سننے والوں نے سن کے دو نعرے لگائے، کہنے والا سنانے والا سنا کے بڑا خوش ہو گیا، واہ میں نے بڑا اچھا پوائنٹ بتا دیا، لیکن یہ سفر جو ہے نا آگے تبھی بڑھے گا، ظہور امام تک تبھی جائے گا کہ ہم صرف اسی پہ خوش نہ ہو جائیں، ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہم عبادت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نماز کے لیے اٹھنا ایک مصیبت ہے، خاص طور پر فجر کی نماز بچے مائیں اٹھا کے، یا بعض اوقات مائیں بھی سوئی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جائزہ لیں کہ صرف یہ 4 دن ہم ذکر کر لیں کہ مولا نے اتنی عبادت کی، مولا علی نے اتنی عبادت کی، ہم ان کے سجدے گن کے، ہم ان کے 1000 رکعت رات کو پڑھتے تھے، 1000 رکعت دن کو، بس یہ چیزیں گن کے ہم خوش ہو جائیں۔ انہوں نے ہماری گنتی کے لیے نہیں پڑھی تھی کہ ہم کل کو گن کے تو اپنی مجلسوں کے وہ نعرے شارے بنواتے رہیں، انہوں نے ہمارے لیے پڑھی تھی۔ دیکھو ہم 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں نا، تو تم 17 رکعت تو پڑھ لینا ڈھنگ سے۔ کیا مطلب ہے؟ اول وقت میں شوق سے، محبت سے، رغبت سے، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ اب یہ پڑھنی، یہ کیا بساؤ مغرب آ گئی، ابھی تو عصر پڑی تھی، اب یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کے حلم کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ امام کیا فرماتے ہیں جامع مسجد میں جب آپ نے دمشق میں خطبہ دیا تو خطبہ دیتے وقت آپ نے کیا فرمایا تھا اس وقت کہ اوتینا ستن العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت ومحبت فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ٹھیک ہے، ہمیں سماحت دی ہے، یعنی سخاوت کرنے کا ہمیں خدا نے صفت دی ہے، اور خدا نے ہمیں فصاحت دی ہے، ہمارے جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا، اور خدا نے سب سے اس کے بعد یہ ہمیں کیا دیا، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال۔ دنیا میں کوئی کتنا پیسہ لگا لے، کوئی دل میں محبت نہیں ڈال سکتا۔ پیسہ لگا کے جسم خریدے جا سکتے ہیں، دلوں میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو یہی تو ساری بنی عمیر بنی عباس کو تکلیف تھی کہ دولت ہمارے پاس ہے، محل ہمارے پاس ہے، لوگوں کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ اس لیے کہ مومنین کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی تھی۔ اب امام یہاں پہ یہ نہیں فرما رہے کہ ہم عالم ہیں، ہم بردبار ہیں، نہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں حلیم اللہ نے علم دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو دنیا میں آ کے علم سیکھتے ہیں، جن کے دنیا میں استاد نظر آتے ہیں، وہ دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ملتا وہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہی تو ہمیں
تو مولا یہی فرما رہی ہے کہ ہمیں علم دیا گیا ہے، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، اس کا کوئی استاد بھی نظر آئے گا، لیکن یہ ہماری 14 کی 14 ہستیاں کہ جن کو دنیا حدیثوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، کوئی ایک حدیث ضعیف سی بھی مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں دنیا والے، کوئی ایک حدیث کہ ہمارے کسی امام نے کسی کے آگے جا کے علم سیکھا ہو، کوئی استاد نظر نہیں آئے گا۔ اگر استاد نظر آئے گا تو اس امام کا جو والد ہوں گے، اور وہ بھی نظر نہیں آتا کہ کبھی میں دیکھوں گے مولا علی زین العابدین کاپی پینسل لے کے، کوئی کاغذ قلم لے کے تو مولا حسین کے آگے بیٹھے کوئی روایت ملی ہو، کسی راوی نے بتایا ہو کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین اپنے بیٹے سجاد کو پڑھا رہے تھے، یا مولا سجاد امام باقر کو پڑھا رہے تھے، یا امام باقر کو میں نے دیکھا کہ کبھی تو ملے کسی امام کا۔ یہاں سے بھی دنیا بھی نہیں کرتی، سوچتی نہیں ہے کہ یہ ہے کون، ان کو پہچانو یہ ہے کون، کہ اگر یہ اپنے بابا سے بھی علم لیتے ہیں تو اس طرح نہیں لیتے جیسے ہم علم کسب فیض کرتے ہیں، جیسے ہم علم لیتے ہیں اس طرح سے نہیں لیتے۔ کیا ہے؟ زبان چسا دی۔ رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی علی کو جب علی دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ مولا کائنات نے جب آنکھیں نہیں کھولے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب رسول اللہ کی گود میں گئے تو آنکھیں کھولی تو رسول اللہ نے فرمایا خصصتک بالنظر خصصتک بالعلم، کہ تو نے اپنی نظر کو میرے لیے مخصوص کیا، میں اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کرتا ہوں۔ اور کیسے علم دیا؟ کبھی بتایا ہو، کبھی پتا چلے کہ علی کاغذ قلم لے کے بیٹھے تھے تو علم سیکھ رہے تھے، یا کوئی چیز یاد کر رہے تھے، یا کوئی چیز رسول اللہ کو سنا رہے تھے، پھر بھی لوگوں نے پہچانا نہیں ہے کہ یہ علم کیسے لیتے ہیں، کہ زبان چسا دی بس علم آ گیا۔ یا جب ایک امام دنیا سے جانے لگا اپنے بعد والے امام کو کچھ اسرار امامت، کچھ راز امامت سپرد کیے، بس تو پھر بھی اپنے جیسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ علم کیسے منتقل ہو رہا ہے؟ علم کے منتقل کرنے کا طریقہ تو دیکھو۔ کیا دنیا میں کبھی دیکھا کوئی بہت بڑا عالم آ گیا اور استاد کی زبان چوس کے پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے؟ تو ابھی بھی فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ آل محمد وہ ہے جو علم لے کے آتے ہیں، دنیا والے وہ ہیں جو دنیا میں آ کے علم سیکھتے ہیں۔ یہ فرق بھی دنیا کو سمجھ میں آ جاتا تو ان کو پہچان لوگوں نے پہچانا نہیں۔ آل محمد کی سب سے بڑی مظلومیت یہی ہے کہ ان کو پہچانا نہیں گیا، ان کے تصرفات کا انکار کیا گیا۔ ایک جاتی ہوئی صلوات رحمت اللہ میں تو مولا کے بس بہت مختصر کروں گی، ایک اور نقطہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں ہدیہ کر دوں کہ جو آج کل بہت زیادہ اس پہ بات بھی کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کو چاہیے وہ یہ چیزیں اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ سیکھیں گے تو یہ سلسلے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کامیابی سے۔ وگرنہ دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ عزاداری ہی ان کو اکٹھا کیے ہوئے، اس عزاداری کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے داخل کر دی ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے نمائندوں کو منبر تک بھیج دیا ہے کہ جو منبر سے جا کے زہر ہے وہ لوگوں کے لیے مہیا کر دیا، خاص طور پہ جو بچے ابھی اتنا نالج نہیں رکھتے ان کے لیے۔ اور یہ عزاداری ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اسلام ایک شجر ہے جس کی جڑیں اصول دین ہیں، اور جس کی فروع دین اس کی شاخیں ہیں، جو عبادات ہے نماز روزہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو اب یہ جب درخت دناور کیسے ہوتا ہے، مضبوط کیسے ہوتا ہے کہ اس کو پانی کیسا دیا جاتا ہے، تو یہ عزاداری وہ پانی ہے، وہ آب حیات ہے جو اسلام کے درخت کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ کیسا پانی دے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس شجر کو کیسا پانی دے رہے ہیں، آپ کیسے نمائندے ممبروں تک بھیج رہے ہیں کہ جو زہر کا پانی دے رہے ہیں یا کہ جو صحت مند آب حیات فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ممبر کا صحیح سوال ہوا ہوتا تو اسلام کا شجر آج اس طرح سے تفرقے میں نہ ہوتا۔
تو یہ کمزوری ہماری طرف سے ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے تو ان حالات میں بھی آپ نے جب مسجد دمشق میں خطبہ دیا ہے تو آپ نے ان حالات میں بھی منبر کا مطلب سمجھا دیا تھا کہ جب وہ زر خرید یزید کا درباری خطیب جب منبر پہ آیا تھا اور یزید کی مرضی کی باتیں کر رہا تھا تو اس وقت مولا نے اس وقت پیغام دے دیا تھا، ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، تو نے جو باتیں کی ہیں تم نے مخلوق کو راضی کر دیا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر یزید سے کہا کہ یا یزید اذنی، اے یزید مجھے اجازت دے ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں فاتم بکلمات، اور میں ایسے کلمات بیان کروں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، ولہؤلاء الجالسین اجر و ثواب، اور یہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب ہو۔ تو اب وہاں پہ شام کے لوگ ہل گئے کہ کیا مطلب جو ہم اب تک سن رہے تھے اس میں خدا کی رضا نہیں تھی۔ اب انہیں ہوش آئی، وہ بیدار ہوئے کہ یہ قیدی آدمی کیا کہے گا کہ جس میں خدا کی رضا ہوگی۔ تو آپ نے دو چیزیں واضح کر دی، ایک تو اس کو آپ نے خاطب کہا، خطیب نہیں کہا۔ خاطب یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اگر آپ میں سے کوئی جانتے ہیں عربی کو تھوڑا تو اس میں فاعل جو ہے نا اس میں اس بات نہیں ہوتا، فاعل میں اس بات نہیں ہوتا، یعنی خاطب وہ ہوتا ہے جو کبھی خطابت کرتا ہو کبھی نہ کرے، اور خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو عبور رکھتا ہو، جس میں ہنر ہو اور وہ اس کے اوپر اپنے موضوع کے اوپر گرفت رکھتا ہو اور کلام کرنا جانتا ہو۔ تو امام نے اس کو خاطب کہا کہ اب تو جو خطاب کر رہا ہے تو خاطب ہے کہ ابھی جب میں آ کے کلام کروں گا تو تیرے خطاب کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، تو گونگا ہو جائے گا، تو خاطب نہیں رہے گا، تو آئندہ خطاب کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو خطیب یعنی فعیل کے وزن پہ یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ میں اس بات پایا جاتا ہے۔ تو امام نے اس کو خطیب نہیں خاطب کہا، اور پھر وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ قیدی کیا کہے گا۔ تو اگر امام علیہ السلام کے خطبے کو تاریخ کی حقائق کے ساتھ اور قرآن کی روشنی میں چند لفظوں میں بیان کروں تو منظر یہ تھا اس وقت کہ ایک قیدی یہ للکار کے وقت کے خلیفہ کو یہ کہہ رہا تھا، او باطل سن، باب خیبر اور باب الساعہ ایک ہی محاذ کے دو نام ہیں۔ باب الساعہ شام کا وہ دروازہ، صدر بازار کا وہ بڑا دروازہ کہ جہاں سے اس قافلے کو گزارنا تھا اور یزید کے دربار تک لے کے جانا تھا، تو اس کو بھی عبور کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تاریخی حقائق میں ہم دیکھیں تو مولا کے خطبے کا مطلب یہ ہے کہ باب خیبر اور باب الساعات ایک ہی محاذ کے دو نام ہیں۔ اس کو بھی علی نے فتح کیا تھا، اس کو بھی علی ہی فتح کرے گا۔ اور اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یعنی یزید کو کوئی خلیفہ المسلمین نہیں، آپ نے کوئی لقب کچھ نہیں کہا، یزید یا یزید، او یزید، ہماری مقروض ہے، تمہاری سانسیں ہماری مقروض ہیں، ہماری جدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تمہارے رگوں میں خون بن کر موجود ہے، اور ہم ہاشمی اور ہاشمی آج تو اپنے دارالامانہ کی بنیادوں کو سنبھال، جس میں ہاشمی لہجے سے دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور تو سن لے کہ تو ہماری آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے۔ ہم ہاشمی جب اڈینے پہ آئیں تو ہم ایک رات کی مہلت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بے نیازی پہ اتر آئیں تو ہم فرات میں اتر کے بھی پیاسے رہتے ہیں۔ اور اگر تو میرا نسب پوچھنا چاہتا ہے تو میرا نسب سن لے، الف لام میم میرا وجود، سورہ نور میرا باطن، سورہ یوسف میرا کردار، سورہ یوسف میرا کردار ہے، حل عطا میری سخاوت ہے، مزمل مدثر میرا اوڑھنا بچھونا ہے، انما یرید اللہ میری طہارت کی گواہی ہے، ذات فی القرآن ذات فی القربہ حق میری قیمت ہے،
اور بسم اللہ میرا افتتاحیہ ہے اور بلغ ما انزل الیک میرا اختتامیہ ہے. یہ ہے میرا وہ تعارف جو قرآن پیش کر رہا ہے. یہ ہے میرا حسب اور میرا نسب پوچھنا ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج پہ گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا تم سب کلمہ پڑھتے ہو. میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. میں زمزم کا بیٹا ہوں. میں مینا کا بیٹا ہوں. اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ ہر جنگ کی فتح کا صحرا جس کے سر پہ سج کر رہا میں اس علی کا بیٹا ہوں. اس کے بعد مولا علی کے فضائل جب آپ نے اپنے دادا علی کے فضائل بتائے تو خطبے میں جا کے گن لیجئے گا کہ 90 کے قریب القاب ہے مولا کائنات کے جو آج ان کا پوتا دشمنوں کے درمیان لوگوں کے درمیان جن کے علی کی دشمنی سکھائی گئی ہے, جن کو سالوں سے علی کا دشمن بنایا گیا ہے, علی کا دشمن بنایا گیا ہے, آج ایسے مجمع میں سید سجاد نے اپنے دادا علی کے وہ فضائل پڑھے ہیں کہ وہ جا کے خطبہ کبھی وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں یا آپ جا کے پڑھیے گا کہ لطف آئے گا کہ ایک تو ہم اپنے منبروں سے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ایک یہ علی ہے جو علی کا علی پوتا جب فضائل بیان کرے گا تو اس بیان میں کس قدر لطافت ہوگی, اس بیان میں کس قدر عظمت ہوگی, کس قدر خوبصورتی ہوگی کہ جب اپنے دادا کے القابات آپ نے بتائے لوگوں کو کہ میں کس کا فرزند ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں, میں علی بن ابی طالب کا فرزند ہوں. تو جب اپنے دادا کا تعارف کروایا اور کس ماحول میں کروایا, اب میرے لیے آسان ہے مولا کے فضائل پڑھنا کیونکہ محبوں کے درمیان پڑھنا کیا مشکل ہے, لیکن مولا کن لوگوں میں پڑھ رہے ہیں اور کس حالت میں پڑھ رہے ہیں کہ دل پہ اتنے زخم ہیں اور پھر بھی اپنے دادا کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی اپنا وہ نہضت حسین اپنے بابا کے بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا تھا میرے بابا کے قیام کا. تو یہ سب کچھ امام کس حالت میں بتا رہے ہیں اور کن لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو یہی وہ خطبے ہیں ان ہستیوں کے جنہوں نے آج دین کو بچایا, لیکن افسوس کے لوگوں نے ان کی عظمت کو سمجھا نہیں. اور آج اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ جب کوئی معجزہ بیان کر دیا جائے تو اس کی جاذبیت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ آج کے سائنسی دور میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ثابت کرنا بہت آسان ہے. کسی وقت یہ مشکل تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن تب کے لوگ اچھے تھے, ان کے عقیدے اچھے تھے, وہ قبول کرتے تھے ان باتوں کو. لیکن آج کی جنریشن قبول کرنے کے بجائے ان کے ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ خود اٹھ کے وہی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نمائندے بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, اپنی حجتیں بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ خدا کی صفات کا مظہر بن کے آتے ہیں. تو جب یہ خدا کی صفات کا مظہر بن کے آتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ خدا ان کو اتنے اختیارات دے کے بھیجے, کیونکہ کائنات کے امام بن کے آ رہے ہیں, کسی ایک خطے کے امام بن کے نہیں آ رہے ہیں. تو اسی طرح ہوا کہ امام کے پاس سچی معرفت ہو تو بندہ اس در سے بہت کچھ لے سکتا ہے, معرفت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں لے سکتا. یہ اپنی معرفت کے حساب سے کہ امام کو پہچانو, زمانے کے امام کو پہچانو, تو ہم ان سے بہت فیض کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ جیسے کہ بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ جب یہ قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا, قیدیوں کا قافلہ, تو ایک شخص امام سجاد اسلام کے پاس آیا. مولا کے نام پہ صلوات آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے سر پہ بہت قرضہ ہے, کچھ مدد کیجیے. اب سوچیے کہ آپ یا میرے آپ کے جیسے کوئی بندہ ہو تو ہم کہیں گے تو پہلے اس حالت میں ہے, بری طرح سے ان کو لے جایا جا رہا ہے, قیدیوں کی طرح زنجیر پہنی ہوئی ہیں, بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں, گلے میں توق ہے, تو ہم یہ کیا دے سکیں گے, یہ اب کیا دے سکتے ہیں, ہم شاید نہ جائیں. یہ اپنی بتا رہی ہوں اپنی معرفت ہے کہ کون کتنی معرفت رکھتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب وہ آیا اور آگے کہنے لگا سید سجاد میرے سر پہ بہت قرض ہے, میری کوئی مدد کیجیے. اب امام اسلام نے اس کی معرفت کا امتحان لینا تھا. امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ بھئی تم دیکھ رہے ہو میری کیسی حالت ہے, اس حالت میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. لیکن وہ جانتا تھا, کہنے لگا نہیں, آپ حجت خدا ہیں,
آپ حجت خدا ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب امام نے امتحان لیا تو امام نے فرمایا اچھا ابھی ہمارا قافلہ یہاں سے آگے بڑھے گا تو تم زمین کو کھودنا، خزانہ نکلے گا، اتنا نکلے گا کہ تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور باقی عمر بھی سکون سے گزر جائے گی۔ تو بس مومنات سب سے بڑا ظلم ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہوگا کہ ان کے اختیارات کو سمجھا نہیں گیا، جو اللہ نے ان کو تصرفات دیے، کیونکہ امام اسلام نے جابر جعفری سے یہ کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہماری معرفت رکھتے ہیں، تو جابر نے کہا کہ مولا 1000 میں سے 200 تو ہوں گے جو آپ مانتے ہیں اور آپ کی معرفت رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں جابر تم غلط کہہ رہے ہیں، یہ بڑے زیادہ بتا رہے ہیں، ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو ہماری معرفت رکھتے ہیں۔ تو پھر مولا نے جابر سے کہا چلو کچھ ایسے لوگوں کو لے آؤ کہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا یقین ہے کہ ہمیں بہت جانتے ہیں، ہمیں بہت پہچانتے ہیں۔ تو جابر 5-6 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ جب لے کے آیا تو امام نے ان کی معرفت کا امتحان لیا۔ امام نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایسے ہی ایمان ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ اچھا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، یعنی اللہ نے جو اپنی روح کو ہمارے ساتھ مخصوص کیا ہے، اپنا امر ہمارے سپرد کیا ہے، اس امر کی وجہ سے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ بھی مانتے ہیں، آپ کو اللہ نے تصرفات دیے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا، امام سجاد اسلام نے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا باقر کھڑا ہے، کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں باقر بن جاؤں، باقر میری جگہ پہ ہو جائے، سجاد باقر بن جائے، باقر سجاد بن جائے؟ وہ خاموش ہو گئے، معرفت ختم ہو گئی، بس اتنی تھی۔ آج کل کے مومنوں میں یہی حال ہے، ایک واقعہ حضر کریں گے دوسرا کہیں گے لو جی یہ کیا کہہ دیا، تو غلو کر دیا، کافر ہو گئے، غلو کر دیا۔ یہ حال ہے آج کل ہماری معرفتوں کا۔ تو جب امام اسلام نے یہ پوچھا تو اس وقت خاموش ہو گئے۔ تو جابر جعفری جو ہے اس وقت تمہیں سمجھ میں آئی کہ واقعی میں تو ان لوگوں کو بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی معرفت کے بلند درجے پہ ہیں۔ کتنے درجے ہیں ایمان کے؟ 10 درجے ہیں۔ تو کیا تھا اس میں کہ روایت بتاتی ہے نعیم الابرار میں موجود ہے کہ المقداد ادو درجہ ثمانیہ، مقداد جو ہے وہ 8ویں درجے پہ تھے، ابو ذر جو تھے وہ پھر 9ویں درجے پہ تھے، سلمان و پھر درجہ عاشرہ، سلمان 10ویں درجے پہ تھے۔ مجھے لگتا ہے یہاں تو بہت غور سے سن رہے ہیں اور میں پھر جاری رکھوں، مجھے لگ رہا تھا کہ مسائل کی طرف آ جاؤں۔ ماشاء اللہ چلیں بس تھوڑا سا ہاں کریں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ ساتھ ہیں۔ تو اب صرف جو پوائنٹ میں بچیوں کے لیے خاص طور سے دینا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ ایمان میں اب کتنا فرق ہے، یعنی سلمان کا درجہ 10واں ہے، ابو ذر کا درجہ کتنا بولے 9واں درجہ ہے۔ تو اب یہ کہنے کو ایک درجے کا فرق ہے اور کل درجے ہی 10 ہیں، اور دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی مخلوق ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، درجے تو صرف 10 ہیں۔ کہنے والا کوئی کم مخلوق ہوگا وہ یہ کہے گا ایک ہی درجے کا تو فرق ہے، لیکن روایت کیا کہتی ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو اس کو قتل کر دے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک درجے کا فرق نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب جناب ابو ذر کون ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات کے معجزوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو سنا ہے نا، انہوں نے ہر معجزے کو، مولا کے علمی کمالات، مولا کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کی روح کو قبض کرنا، سارا کچھ ابو ذر نے دیکھا ہوا ہے، سارا کچھ سلمان نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ پھر بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر بھی روایت کہتی ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا تو اس کو قتل کر دے، یعنی ابو ذر تحمل نہیں کر سکے گا۔ ابھی بھی سلمان کے ایک درجے کے فرق سے سلمان کے اندر وہ راز ہے، سلمان کے پاس وہ راز ہے جن کو یہ ابو ذر تحمل نہیں کر سکتا۔
بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں مسائل کی طرف آ جاؤں گی کہ دیکھیں نا آج کے دور میں چیزیں سمجھنا آسان ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بجلی گھر ہیں وہاں سے بجلی ان پولز میں نہ جائے جو پولز گلیوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے. اگر ڈائریکٹ اس بجلی گھر سے ہمارے گھر میں آ جائے گی کیا بنے گا؟ ہمارے گھروں کا پورا سسٹم اڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کا جو سسٹم ہے وہ تحمل نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے یہ درمیان میں پولز بنائے گئے ہیں, پہلے وہاں سے وہاں آتی ہے بجلی, پھر وہاں سے چھوٹے تاروں میں جا کے پھر ہمارے گھر کے سسٹم اس کو قبول کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہستیاں ہم خدا سے براہ راست تحمل نہیں کر سکتے, ہم اس سے فیضیاب اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے اپنی حجتوں کو بھیجا جو کہ باطن نورانی ہے, اللہ سے لے سکتے ہیں, ظاہرہ لباس بشری میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ذات سے فیضیاب ہو سکیں. اور جب تک ہمیں ان کی معرفت نہیں ہوگی ہم اللہ تک نہیں جا سکتے. یہ جو اللہ مدد کرتے ہیں نا آج ہی اللہ تک جا کیسے سکتے ہیں ان ہستیوں کی معرفت نہ ہو. اسی لیے تو ہمیں معصوم نے فرمایا دعا کیا کرو اللہم اعرفنی نفسک وان لم تعرفنی نفسک لا معرف نبیک. یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ ہمیں اسی لیے بتائی گئی کہ ہمیں اللہ تک بتانے کا راستہ یہی ہستیاں ہیں. تو بس مومنان ظلم یہی کیا لوگوں نے کہ مخلوق نے خالق کے ان نمائندوں کو پہچانا. اگر پہچانا ہوتا تو آج ولی خدا زنجیروں میں نہ ہوتا. اگر پہچان لیا ہوتا تو حجاب خدا عزت خدا بازاروں میں پامال نہ ہو رہی ہوتی. اگر یہ دنیا پہچان لیتی کہ یہ کتنی کریم ہستیاں ہیں جو دنیا کے لیے دشمن تک کے لیے باعث کرم ہے, لیکن ان کی آزمائش ان کا امتحان اتنا سخت تھا کہ آج بھی ان کے نام پر پابندیاں لگانے کے لیے دنیا زور لگا رہی ہے, لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتے اس لیے کہ کربلا میں علی کی بیٹی نے کہہ دیا تھا اے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. وہ بی بی کی زبان کے کلمات کیا تھے, وہ تو پتھر پہ لکیر تھے. آج دنیا کوششیں کرے لیکن ذکر علی کو مٹا نہیں سکتی. مومنان اللہ سجاد علیہ السلام کے مصائب آنے والی شب بڑی سخت شب ہے. کوشش کریں کہ اس شب میں مکمل جتنا ہو سکے اپنے آپ کو غم کی حالت میں رکھیں, جتنا ہو سکے جناب سیدہ کو پرسا دیں. جناب سیدہ کی دعائیں لیں جب اپنے بچوں کے غم میں روتے ہیں. اس سے بڑھ کے ہمارے آنسو کی کیا قیمت ہوگی کہ جناب سیدہ اپنے رومال میں ہمارے آنسو لیتی ہیں. اس سے زیادہ کیا مقام ہمیں چاہیے کہ وہ بی بی بقیع سے آتی ہے اور آنسو وہ اپنے رومال پہ لے لیتی ہے, اور یہ آنسو اتنی توانائی رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو ایک مومن کا آنسو بجھا دے گا. تو بس مومنان سید سجاد آج اگر آپ تھوڑا سا اس تصور میں جا کے سوچیں کہ ہمارے سامنے اگر ہمارے کسی عزیز پہ ظلم ہو جائے, ابھی یہ سفیر سجاد اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے شہید ہیں کیونکہ وہ مجلس پڑھنے جا رہے تھے اور شہادت کے لیے راستے پہ تھے, وہ یہ ان کو بلند درجے کی شہادت نصیب ہوئی ہے. تو ان کو آپ دیکھیے کہ ایک دیکھو گے نا جو قریبی ہیں تو بھولے تو نہیں بھول نہیں سکتے نا. یہ ایک واقعہ اللہ پاک سوائے حسین کہ ہمیں کوئی غم نہ دکھائے. تو سوچئے سید سجاد کے دل سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا کربلا میں, انہوں نے کربلا میں کیا کیا دیکھا. کبھی علی اکبر کی جنازے کو دیکھا, کبھی قاسم کی پامال لاش کو دیکھا. کیا دیکھا میرے سید سجاد نے, میرے مولا سجاد نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی کسی جوان بیٹے کو خدا باپ کی ایسی حالت نہ دکھائے کہ جب مولا حسین آخری جب شب شام غریبہ سے پہلے میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اسرار امامت سپرد کرنے کے لیے آ رہے تھے. جب بیٹے کے پاس آئے, بیٹا غشی میں ہے, تھوڑے سی آواز دے کے بیدار کر کے بیٹا سجاد اٹھو, سجاد اٹھو. مولا سجاد اٹھ کے کیا دیکھا, میرے مولا نے دیکھ کے ایک دم گھبرائے اور اپنی پھپھی زینب سے کہا پھپھی اماں یہ ہمارے خیمے میں کون ہے. یہ میرے مولا کی حالت ایسی ہے کہ سید سجاد پہچان بھی نہ پائے کہ
کی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ کہا میرے بابا کا قربان جاؤں، میرے بابا کی کیسی حالت ہو گئی، بابا کی اکبر کہاں ہے، بابا قاسم کہاں ہے، عباس جیسا جری عباس کہاں ہے؟ جب پوچھ رہے تھے تو ایک مرتبہ باپ کو ختم کرتے ہوئے بولا حسین سے آگے بیٹا سجاد کس کس کا پوچھو گے، بس میں رہ گیا ہوں اور تم رہ گئے ہو، اور اس بیٹے پہ کیا گزری ہوگی۔ میں کہتی دنیا آج کہتی ہے کہ سید سجاد کیوں خون روتے تھے، کیوں نہ خون روئے، کہ جس نے اس حالت میں اپنے گھر کے مردوں کو دیکھا کہ کس طرح سے اس اپنے بابا کی لاش کو دیکھا کہ جب 11 محرم کو ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کی حسرت ہوتی ہے کہ اپنے بابا کا جنازہ اچھے طریقے سے اٹھائے، بہترین کفن دے، بہترین طریقے سے دفن کرے، لیکن حسرت رہ گئی سید سجاد کی کہ جب بابا کی لاش سے گزرے کبھی کوئی جوان بیٹا باپ کی ایسی حالت نہ دیکھے کہ حسرت لے کے جب قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت حالت ایسی ہو گئی کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے تسلی دی کہ بیٹا سجاد تسلی رکھو، یہاں پہ ہمارے روزے بنیں گے، آپ کے بابا کا برکت بنے گا، بیٹا حوصلہ رکھو۔ اب سید سجاد جب بھی مدینہ میں آئے لوگ پوچھتے تھے کہ مولا آپ کو زیادہ تکلیفیں کہاں پہ پہنچی، تو مولا کیا فرماتے تھے، الشام، کہ مجھے شام سے کیا مطلب ہے اس بات کا، مولا رو کے کہتے